أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے۔ یہ سورہ مریم کی 59 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں کچھ انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ ہے انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یہ اللہ کے منتخبہ اور چنندہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان سبوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور اپنے لیے منتخب کیا۔ ان کی خصوصیات اور ان کے صفات بیان ہوئے۔ ابھی اس آیت میں بات چل رہی ہے کہ ان کے بعد جو آنے والے، ان کے جو جانشین ہوئے، وہ ایسے ناخلف اور بری اولادیں ہوئی ان کی کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ اشارہ ہے یہود و نصارہ کی طرف، انہوں نے انبیاء کے اسوے اور طریقے کو چھوڑا اور ان کے صرف عقیدت مند ہو کر رہ گئے۔ نماز کے اہتمام کی جو تاکید ان کو کی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خواہشات کے غلام بن کر رہ گئے، صرف غلو میں پڑ گئے۔ انبیاء کی تعلق سے یہ سمجھنے لگے کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا، اور بس عقیدت کی حد تک ہی رہا معاملہ۔ جو طریقہ انہوں نے بتایا تھا اس کو اختیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج بھی امت محمدیہ بدقسمتی سے ایسے ہی کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ عقیدت کی جب بات آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے زوردار نعرے لگاتے ہیں، اور جہاں تک عمل کا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور طریقے کو اپنانے کا سوال ہے، وہاں پر پیچھے نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نماز ہی کو لے لیجئے جس کی بات اس آیت میں چل رہی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ نمازوں سے دور ہے، تقریباً 5% لوگ بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج مسجدوں کا حال دیکھیے، کیسے ویران کر دیا گیا ہے مسجدوں کو۔ یہ تو حال ہے، اور عقیدت کا معاملہ دیکھیے، جو کہلوانا ہے کہلوا لیجیے ان سے۔ یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کے غلام بن گئے، غلو میں پڑ گئے۔ بس یہ سمجھنے لگے کہ نبی میں جو ہے اللہ کی صفت دیکھنے کی خواہش کرنے لگے، جبکہ نبی کو بھیجانے کا مطلب، پیغمبروں کو بھیجانے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ پیغمبروں کو تو اس لیے بھیجایا جاتا تھا کہ وہ نمونہ ہو جائیں لوگوں کے لیے، ان کے طریقے، ان کے اسوے کو اختیار کیا جائے، وہ جو کام کر کے دکھلائیں ان کی اتباع ہو بہو کرنے کی کوشش کی جائے، ان سے محبت کی جائے، ان سے عقیدت کی جائے، اور ان کے کاموں کو اختیار کیا جائے۔ یہ اس لیے جو ہے بھیجایا جاتا تھا، رسالت کا مقصد یہ تھا، لیکن لوگوں نے رسالت کی مقصد کو کچھ اور ہی مقصد بنا لیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو جو ضائع کیا ہے اس کے بارے میں بہت سے مفسرین اور علماء کا جو خیالات ہیں وہ ہے کہ امام تفسیر مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علماء اور صلحاء ختم ہو جائیں گے جب، تو اس وقت لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، نمازوں سے بے التفاتی برتیں گے قرب قیامت میں، اور کھلم کھلا فسق و فجور کرنے لگیں گے، گناہ کے کام کھلم کھلا ہوں گے، بے حیائی کے کاموں کو کھلم کھلا کیا کریں گے۔ اور جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو اضاء الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کو موخر کر کے پڑھنا، اس کے وقت پر نہیں پڑھنا، بلکہ وقت گزر جا رہا ہے، بعد میں غفلت کا شکار ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ یا بعض حضرات کا خیال ہے کہ نمازوں کو جماعت کے بغیر پڑھنا،
مرد حضرات کو جماعت سے نماز ادا کرنا ہے، جو گھروں میں نماز ادا کر لینا یہ بھی اسی میں شامل ہے فرمایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے عمال حکومت کو یہ پیغام بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نزدیک حکومتی انتظامات کے سلسلے میں بہت سے کام اہم ہوں گے، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز کی ادائیگی ہے، کیونکہ جو شخص نماز کو ادا نہیں کرتا وہ دیگر احکام الہیہ سے بھی بے پرواہی برتے گا، اس لیے نماز کو سب سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ یہ حکم نامے میں انہوں نے لکھ کر بھیجا اپنے عمال حکومت کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک دفعہ ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے آداب و شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں اور تعدیل ارکان کا لحاظ نہیں کرتا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، جس طریقے سے تم نماز کی ادائیگی کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کو ضائع کر رہے ہو، اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تم فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا تھا نماز کا وہ طریقے کے خلاف۔ خلاصہ یہ ہے کہ نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں وضو اور طہارت کا لحاظ کیا جائے، اس کے آداب و شرائط، رکوع اور سجدہ، تعدیل ارکان، قوما اور جلسہ، واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے مکروہات اور مفسدات سے بچتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام چیزوں کو پہلے جانے، علم حاصل کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر بے پرواہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو نماز کو ضائع کرنا ہے، یہ جو ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ تو اس میں یہ فرما دیا گیا کہ نمازوں کو جو ہے ضائع کرتے ہیں وہ جو ان کے جانشین ہوئے ہیں اور جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اب نمازوں کو سے غفلت کے بارے میں قرآن میں کئی ایک آیتیں ملتی ہیں۔ سورہ معون میں بھی جو ہے فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کی خرابی کہا جا رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کی کتنی خرابی ہوگی، اندازہ کیجیے آپ۔ جو نماز ہی ادا نہیں کر رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی خرابی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ تو تفسیر میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نمازوں سے غافل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں 5 فرض کی گئی ہیں، 5 کے بجائے جیسا دل میں آیا ویسا پڑھتے ہیں، کبھی 1 پڑھ لیا، کبھی 2 پڑھ لیا، کبھی 3 پڑھ لیا، کبھی پوری چھوڑ دیا، کبھی جمعے کو حاضر ہو گئے۔ اس انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ریا اور نمود و نمائش کے لیے۔ کبھی کسی نے کہا کہ چلو نماز کو چلیں گے، نماز کو آ گئے، یا کسی کو دکھانا ہے کہ یہ نمازی ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھ لی۔ نماز کے آداب و شرائط کو جانے بغیر نماز کو ادا کیا، نماز بے جماعت ادا کیا، نماز میں سستی اور کاہلی کی، غفلت کی، اور اس طریقے سے کئی ایک جو ہے غفلت والے، سستی والے جو کام ہے وہ کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَلِيلًا۔ سورہ النساء 5ویں پارے میں منافقین کی نماز کیسی ہوتی تھی۔ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ خود جانچ لیں اپنے آپ کو کہ وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو منافقین کی نماز کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چال بازیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دیں گے عنقریب۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کسل مندی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا خلیلا، لیکن اللہ کا ذکر بہت کم، بہت قلیل کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، بے احتیاطی سے، غفلت کے ساتھ، اور ایسے ہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا منافقین کا حال نمازوں کا۔ یعنی منافقین کے لیے بھی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ عشاء اور فجر کی نماز ان کے اوپر بھاری تھی۔ یعنی 3 نمازیں تو بڑی پابندی سے پڑھتے تھے وہ لوگ بھی۔ عشاء میں اور فجر میں بعض وقت غائب ہو جاتی تھی، یہ نمازیں ان کے لیے مشکل ہوتی تھی۔ آج کے مسلمان کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے پابندی کر رہے ہیں نمازوں کی، وہ سوچنا چاہیے ان کو کہ منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے،
اور نمازوں میں شامل ہوتے تھے اور آ کر جو ہے مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہتے تھے وہ لوگ، آج جو دعوے کرنے والے مسلمان ہیں وہ تو آنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہی کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسماعیل، عربوں کا حال بھی یہی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے۔ انہوں نے اولاد کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، مگر ان کی نسل نے نماز کی جگہ بت پرستی شروع کر دی، اختیار کر لی۔ نماز کو ضائع کرنے اور خواہشات کے پیچھے چلنے کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے اس آیت میں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو یہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کو ترک کرنے کے بعد شریعت کی پابندی بہت مشکل ہو جاتی ہے اور نیک عملی کی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسا شخص لازماً اپنے نفس کی خواہشات کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی زندگی غلط رخ اختیار کر جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں۔ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، یعنی جو نماز کا عادی ہوتا ہے بہت سے کام خود بخود گناہ کے کاموں سے چھوٹ ہی جاتے ہیں، جیسا کہ اس کو جو ہے طہارت سے رہنا پڑتا ہے، اس کو باوضو رہنا پڑتا ہے اور نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی اگر غلط کام کر رہا ہے تو فوراً اس کو یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ میرے نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ ایسے کئی ایک چیزیں خود بخود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے نماز کی بہت سے غلط اور بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز جو نہیں پڑھتا، جو نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، اس سے غفلت برتتا ہے تو پھر وہ دیگر اور گناہ کے کاموں میں بھی جو ہے پڑ جاتا ہے اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ بتایا گیا، فسوف یلقون غیا، تو قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہو جائے، یعنی ایسے لوگ جو ہے گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا۔ سابقہ امتوں کہ نماز کو ضائع کرنے کے عبرتناک انجام کے سامنے آ جانے کے بعد ان کو سختی کے ساتھ نماز کے حکم پر پابند ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ان کی اخلاقی اور عملی حالت گر گئی ہے، ان کی زندگیاں خواہشات کے تابع ہو کر رہی ہیں، پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں سنتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں، اس سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے ہی نہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو سر بسجود کرتے ہی نہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ رک جائے۔ کیسے رکے گی؟ جبکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے بہترین اور درست کر دیں گے، تمہارے لیے شفیق اور مہربان کر دیں گے۔ جو آج ظالم ہے اور جو ظلم کر رہے ہیں، تو اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نمازوں کو جو ہے ضائع کرنا نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کی طرف لگا دیتا ہے انسان کو، اور پھر وہ اسی میں پڑھ کر رہ جاتا ہے، اور گمراہی اس کی کیا ہوتی ہے؟ فسوف یلقون غیا۔ غی کے تعلق سے کہا کہ ہر شر کو غی کہا جاتا ہے، اور غی کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جس میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غی کے تعلق سے کہ غی کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جہنم میں خود کتنے عذاب ہیں، کیسے کیسے عذاب ہیں، جس میں جانے والا کس طریقے سے جو ہے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا اور پناہ مانگے گا، لیکن اس سے باہر نہیں نکل پائے گا، تو پھر اس کے جو برے برے مقامات ہیں، جیسا غی کا تعلق سے بتایا گیا ہے کہ وہ اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے جس میں اس قدر عذاب ہوں گے، تو پھر اس سے ہم کو بچنے کے لیے کس قدر کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے بچائے اور ایسے برے کاموں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو اور نمازوں کو اچھے طور پر صحیح طور پر ادا کرنے کی ہمیں قابل بنائے اور اس کو ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب موقع ہے، مہلت ہے، اگر ابھی تک غلطیاں کیے ہیں تو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ مرتے دم تک رہے گا، جب تک کہ غرغرہ موت نہ لگ جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی ہے، توبہ کی جا سکتی ہے۔ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ان کے لیے ابھی اصلاح کا موقع ہے جب تک یہ زندہ ہیں۔ اگر وہ اپنی غلطی پر غلط روش سے باز آ جائیں اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے
نیز قرآن اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو وہ جنت کے مستحق ہوں گے، ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ مطلب یہی ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، ابھی موقع ہے، اپنی اصلاح کر لو، ایمان لا کر صحیح طور پہ ایمان کی تجدید کر کے عمل صالح کو اختیار کرو، وہ تمام طریقے اختیار کر لو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سنت سے پیروی کرو، سنت کی، سنت سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرو اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کرے گا پھر اس کے لیے بے شمار نعمتیں جنت کی شکل میں تیار ہیں، اس کے ساتھ ذرا بھی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده ماتیا، ہمیشگی کے باغ جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، یعنی ان کے لیے ہمیشگی کے باغات جنت ہوگی اور اس میں قسم قسم کی نعمتیں ان کے لیے تیار ہوگی۔ جو اللہ رحمان پر ایمان بالغیب رکھتا ہے، ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے یہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کر اس کو قبول کر لینا، یہی ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ مرتے وقت سب چیزیں نظر آئیں گی اور وہاں پر جانے کے بعد بھی مغائبات سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کا توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان ابھی لانا ہوگا، جو غیب پر ایمان لائے گا اس کے لیے ساری نعمتیں ہیں، جو یہ چاہے گا کہ میں دیکھ کر ایمان لاؤں گا تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہوگا، دیکھ کر ایمان لانے کی بات نہیں ہے اسلام میں، غیب پر ایمان لانے کی بات ہے۔ تو جو غیب پر ایمان لا لیا اپنے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے وعدوں کو جو ہے سچا جانا اور پھر اسی کے مطابق عمل کیا، ان کے احکامات کو پورا کیا، تو پھر اس کے لیے یقیناً وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔